اچھا، ایک اور مہمان جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حکیم حافظ ابراہیم صاحب۔ ہم جو ڈاکٹر صاحب طب یونانی کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، طب یونانی کی ایک اور شاخ کہہ لیں یا تنا کہہ لیں، اور زیادہ تو وہ پھر وہی بتا سکیں گے، قانون مفرد اعضاء۔ قانون مفرد اعضاء کے حوالے سے اب تک آفیشلی کسی نیشنل نیوز چینل پہ کسی بڑے پروگرام میں یہ بات اب تک نہیں ہو سکی، تو آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کو، حکیم صاحب کو موقع دیا کہ ان کی خواہش یا قانون مفرد اعضاء کا علاج کرنے والے مختلف طبیب کی خواہش ہے کہ طب یونانی کے چھتر چھایا میں، شلٹر میں، جس طرح ہم بات کرتے ہیں ایسٹرن میڈیسن کی، تو اس طب کو مزید ماڈریٹ کر کے، جدید کر کے، بہتر سے بہتر کر کے کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے اور معالجین کے لیے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے اور مریضوں کے لیے بہتر سے بہتر صحت کے مواقع فراہم کیے جا سکیں تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ جی حافظ ابراہیم صاحب۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ قانون مفرد اعضاء کے لیے میں عرض کروں کہ قانون مفرد اعضاء طب ہی ہے، ہربل ہے، یونانی سے ریلیٹڈ ہے، طب یونانی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن طب یونانی ایک بڑا نام ہے کیونکہ اس نام پر، اس پلیٹ فارم پر محنت کی گئی، مضبوط طریقے سے کی گئی اور مربوط طریقے سے کی گئی، لہٰذا نام جو ہے فرنٹ پہ آئے گا طب یونانی کا۔ لیکن بیسک سے اگر چلیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس طب نبوی ہے، اس کے بعد طب اہل بیت ہے، طب معصومین ہے، اور اس کے بعد جناب علی برابر میں دیکھ لیں تو ہربل آیورویدا کے نام سے ہے، اور ان سب طب کی حقیقت سے، اہمیت سے، ان کی مسلمہ حیثیت سے کوئی انکار نہیں ہے، سب طب ہیں، سب حق پر ہیں۔ قانون مفرد اعضاء کیا چیز ہے؟ اس کے لیے حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام طبوں کا مطالعہ کیا تو ان کو ایک آسان ترین قاعدہ بنا کر قوم کو دینے کی کوشش کی۔ وہ جو آسان ترین قاعدہ ہے کہ جس سے فوری طور پر آپ کو اپنی دی ہوئی دوا کا یا مریض کے موجودہ مرض کا مزاج کا تعین کرنے میں اور فوری طور پر اس کا اینٹی ڈاٹ بنا کر دینے میں آسانی ہو جائے، تو انہوں نے طب کو آسان کیا، ایک بنیادی قاعدہ آپ کو پرووائڈ کر دیا کہ یہ آسان ہے۔ جس طرح آپ انگریزی پڑھیں گے، اگر گرامر نہیں پڑھیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، اس طرح گنتی سیکھیں گے، ٹیبل نہیں سیکھیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، تو وہ ٹائم بچانے کی طبی دنیا میں ایک کوشش ہے جس کو قانون مفرد اعضاء کہتے ہیں۔ اب قانون مفرد اعضاء بہت آسانی سے فیصلہ کرتا ہے کہ پیشنٹ آپ کا یہاں نہ ہو، پیشنٹ کینیڈا میں بیٹھا ہو، وہ بولے جی مجھے یہ تکلیف ہے، قانون مفرد اعضاء والا یا تو اس کی آواز سے، اب آواز بلغمی ہے یا عضلاتی ہے یا غدی ہے، کیونکہ قانون مفرد اعضاء 3 چیزوں پر چلتا ہے، اعصاب نیورولوجی پر، عضلات مسکولر یونٹ پر، اور جناب علی غدود جس کو آپ گلینڈ سسٹم کہتے ہیں، یا 3 زہروں کا نام لے لیجئے، ٹھیک ہے نا، آتش کی زہر کہہ لیجئے، پائل ٹاکسن کہہ لیجئے، اور گلینڈ سسٹم میں آتش سوزا کی زہر کہہ لیجئے، تو یہ اپنے زہروں پر یا اپنے مزاج پہ کام کرتا ہے، تو یہ فیصلہ کرنے میں آپ کا ٹائم بچا دیتا ہے کہ آپ فیصلہ بر وقت کر سکیں کہ مریض کی یہ کیفیت جو ہے اس مزاج سے آ رہی ہے، میں اس کا اینٹی ڈاٹ کیا دے دوں، کیونکہ اصولی طور پر اگر اعصاب میں تحریک ہے اور آپ نے عضلات میں ذرا سی تحریک دے دی تو یہاں تحلیل آ جائے گی۔ عضلات میں تحریک ہے، آپ نے جناب علی غدود میں تحریک دے دی تو فوراً یہاں پہ تحلیل آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر اعصاب میں تحریک ہے، غدود میں تحریک دے دی تو یہاں پہ تسکین آ جائے گی۔ تو یہ علاج کا قانون اس کا بڑا آسان ہے، قانون آسان ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال لے لیجیے، مثالیں میں اس کی بہت ساری دے سکتا ہوں، قانون مفرد اعضاء کی، قرآن کے اعتبار سے بھی، حدیث کے اعتبار سے بھی۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، ایک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تشریف لائے کہ سرکار یہ مصیبت ہے، گھر میں یہ پریشانی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھئی 2 رکعت وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، کیا ہو گیا؟ تحریک۔ اس کے بعد جب پڑھ لی تو ان کو تسکین ہو گئی کہ میں اس مسئلے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے پاس آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نسخہ بتایا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، میں نے پڑھ لی، تو وہ گھر گئے تو ان کی پریشانی تحلیل ہو گئی، ٹھیک ہے، تحریک، تسکین، تحلیل، یہ 3 پوائنٹ اگر ہم، اس سے کیا ہوگا کہ مریض کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اینٹی ڈاٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس نے کوئی غلط چیز کھا لی، ٹھیک ہے نا، یہ ایمرجنسی میں اس نے فون کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھے فلانی چیز نے کاٹ لیا، تو آپ نے فوری طور پر اس کے زہر کے اعتبار سے فوراً اینٹی ڈاٹ بتایا کہ بھی گھر بیٹھے یہ کر لو، مریض کو آنا نہیں پڑے گا، وہ گھر بیٹھے بھی مینج ہو جائے گا، کیونکہ بقول حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے، شہید پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے بقول،
کہ آپ کا اصل جو مطلب ہے وہ آپ کا کچن، آپ کا باورچی خانہ ہے. تو قانون مفرد اعضا چونکہ مزاج پہ زیادہ محنت کرتا ہے، اور اس لیے ایک تو یہ طب کے ہر شعبے کو آسان کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا فیصلہ بہت تیز اور مؤثر ہو جاتا ہے. اچھا، اس حوالے سے حکیم صاحب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دیکھیں اس پہ ایک بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے. جس طرح ایسٹرن میڈیسن پہ حکیم سعید صاحب کا بھی کام ہے، جس طرح ڈاکٹر آصف اقبال صاحب بتا رہے تھے، تو اس پہ ایک ریسرچ کر کے قانونی طور پر طب کے حوالے سے طب یونانی کے قانون کے اعتبار سے یہ کرنا چاہیے کہ اس پہ ایک ریسرچ ہو چیزیں، اور یہ ایک طب کے یونانی کا آفیشیلی حصہ بن جائے. مگر یہ دیکھنے میں آئی ہے ہم بریک پہ، کیونکہ بریک پہ جانے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو مجھے بس ایک آپ سے بولڈ سا اور ٹو دا پوائنٹ اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگا کہ قانون مفرد اعضا کے نام پر کتابوں کو تھوڑا سا پڑھ کے یا یوٹیوب کو، ٹک ٹاک کو دیکھ کے ہر بندہ حکیم بن کے بیٹھا ہے. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اس کی سیدھی سیدھی مخالفت کریں گے، اس لیے کہ بنیادی طب جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے طب یونانی، اس کو پڑھ جب چکیں گے، اس کو سمجھ چکیں گے، تب کہیں جا کے قانون مفرد اعضا سمجھ میں آئے گا. اگر جو مین بڑے پلیٹ فارم کو اگر بائی پاس کر کے آپ سوچیں جی میں قانون مفرد اعضا کی چند کتابیں سمجھ کے، اعصابی غدے عضلاتی سمجھ کے میں کھیلنا شروع کر دوں، تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا.